جائے تو گھر جا کر بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھنا آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب وہ ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ کام ہو گیا ہے، اب ضرورت ہے، ہم سمجھتے ہیں کام ہو گیا ہون دے اللہ دا شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد شکرانے کے کہ میں خیر و عافیت سے اپنے، اور جس طرح یہ دولہے کے اوپر ہیں ایسے دلہن کے اوپر بچی کو گھر سے والدین قرآن کے نیچے صرف رخصت کرنے سے کیا، جب اس قرآن کو کھولنا نہیں، آپ نے سر کے اوپر کر دیا، اس نے جا کے الماری میں رکھ دیا، تو بھائی کیا حاصل کیا آپ نے؟ اس گھر سے جانے سے پہلے بچی نے بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے جانا ہوتا اپنے گھر سے، جب وہ سسرال جا رہی ہے، اور جب وہاں پہنچ جائے تو وہاں پہنچ کر بھی جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، یہ اس کے لیے بھی سنت ہے۔ پھر دوسری چیز ہے نکاح کے اندر حق مہر، یہاں لڑکے والے موجود ہیں، حق مہر جو ہے نا اس کے اندر بڑی لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، اور یہ بڑا توہین والا طریقہ رکھ لیا گیا ہے۔ پوچھتے پھر رہے ہوتے ہیں جی کہ حق مہر کیا ہے؟ حق مہر فراخ دلی سے دینا چاہیے، اور یہ جو مہر فاطمی ہے نا آقا علیہ السلام کی بیٹی کا، ساری کائنات کی بیٹیوں کی عزت حضور کی اس بیٹی کے صدقے ملی ہے، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، جن کے نام پہ فرشتوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں، جن کے ذکر پہ روز محشر ساری کائنات جب جمع ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کل پیغمبر ہوں گے، تب بھی اعلان ہوگا کہ حضور کی شہزادی گزر رہی ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا دو۔ 1 کلو اور 60 گرام چاندی یہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا حق مہر مقرر ہوا تھا۔ آپ اندازہ کریں یہ آج کے زمانے میں لاکھوں کیا کروڑوں کے شاید حساب سے بن جائے، چاندی بھی کم از کم 1500 روپے تولہ ہے یا 2000 کے قریب ہوگی، تو کلو سے زائد 1 کلو 60 گرام کے قریب چاندی حق مہر کے لیے مقرر تھی۔ اور اس دور میں یاد رکھیں کم از کم یہ 5000 والا بھی اب زمانہ نہیں رہا، کم از کم، اور یہ جو شرعی حق مہر کہہ دیتے ہیں نا، لکھنے والے کو وہاں پتا ہوتا ہے کہ شرعی حق مہر بھی شریعت نے کم از کم حد مقرر کی تھی کہ انسلٹ نہ ہو، حق مہر مقرر کرتے وقت کم از کم حد مقرر اس لیے کی تھی کہ اس سے بھی کم دے کے کہیں توہین نہ کر دیں۔ ابن آدم کا نکاح ہو رہا ہے، بنت حوا کا نکاح ہو رہا ہے، اور اس کے لیے حق مہر توہین والا نہیں، عزت والا ہونا چاہیے۔ اور اس زمانے میں یہ بھی میں کہتے ہوئے شرما رہا ہوں، لیکن پھر بھی کم از کم 10,000 مقرر کیا کریں، بغیر پوچھے 10,000۔ اور ویسے تو اس میں اجازت ہے کہ معجل کی بھی اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی وقت ادا کر دیا جائے۔ نکاح کے موقع پہ جب جو اجازت لینے کے لیے جائے، قاضی صاحب کا جانا ضروری نہیں ہوتا، ہاں کوئی صاحب شریعت، کوئی صاحب برکت ہو تو برکت کے لیے اسے آپ لے جائیں تو اچھی بات ہے، ادروائز گھر کا کوئی بھی فرد بچی سے اس کا باپ اجازت لے سکتا ہے، اس کا بھائی اجازت لے سکتا ہے کہ بیٹا آپ کا نکاح اتنے حق مہر کے عوض فلان سے کر رہے ہیں، آپ اجازت دیتی ہیں؟ تو اجازت لے کے آپ جو ہیں وہ قاضی صاحب کو، لکھنے والے کو بتا سکتے ہیں، وہ درج کر کے بچے سے ایجاب کروا لیں گے، بچی نے قبول کر دیا۔ پھر حق مہر کے بعد زیادہ مقرر کیا کریں اس کے لیے، جیسے اور کاموں کے اندر شوخی بگاڑتے ہیں نا کہ جی پیسے اڑانے میں شوخی ہونی چاہیے، فلاں کام میں شوخی، حق مہر میں شوخی ہونی چاہیے۔ اس کو اچھا اگر مانگ لیں گھر والے تو اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ چنگا نہیں سمجھتے، اور بھائی یہ تو والدین کو بھی اپنی بچی سے پوچھنا چاہیے کہ بیٹا آپ کا حق مہر کیا مقرر کریں، لیکن یہ شرم والا معاملہ نہیں ہے۔ بچی کو بھی چاہیے کہ کھل کر اظہار کرے حق مہر کے لیے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اچھی طرح سے، اور حق مہر بیوی کو دے کے بھول جانا چاہیے، اگلی بات دے کر اس کو خوشی سے دیں اور دے کر بھول جائیں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکت دے گا۔ اور پھر اگلی چیز نکاح کے اوپر ایک اور جو یہ بھی میں اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم نہیں کہیں گے تو اور کون کہے گا؟ قاضی صاحبان بالعموم ہمارے ہاں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ان کی بھی کچھ لوگ خدمت کرتے ہیں، اس کے لیے بھی بڑا توہین والا طریقہ آزمایا جاتا ہے، یہ چھوڑ دیں۔ اچھے لوگوں کی، خاندانی لوگوں کی یہ عادات نہیں ہوتی، جو آپ نے خدمت کرنی ہے چپ کر کے